وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروازہ بند کرو۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ شرح عقائد کے چند مشہور حواشی اور شروع کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ یہ شرح عقائد جو ہے جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا العقائد النصفیہ کی شرح اور خود العقائد النصفیہ کی 7-8 شروع کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور شرح عقائد ہے جسے اللہ نے بے پناہ مقبولیت دی۔ ایک تو مختصر ہے، پھر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جیسے محقق اور مدقق آدمی کی لکھی ہوئی ہے، پھر خصوصاً اس زمانے کے لحاظ سے فلاسفہ نے جو عقائد کے اندر گند پھیلایا ہوا تھا اور فساد پھیلایا ہوا تھا تو اس پر بڑا زبردست رد کیا ہے۔ اللہ نے اس شرح عقائد کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ کم و بیش 20 سے لے کر 25 تک حواشی 8ویں صدی ہجری سے اگر ہم حساب لگائیں طرف تک تو 20 سے 25 حواشی اور شروع لکھی جا چکی ہے۔ اس میں اردو، پشتو اور دیگر زبانوں کی شامل نہیں ہے اور موجودہ دور کی شامل نہیں ہے۔ یہ جو معروف کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر ہر چیز کو جمع کر دیجیے تو تعداد 35 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے سب کا لانا تو ممکن نہیں ہے، قریباً 7، 8، 9، 10 کتابیں میں لے کر آیا ہوں، تو انشاءاللہ مختصر تعارف ان میں سے کوئی بھی کتاب اگر آپ کو مل جائے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ شرح عقائد کی سب سے بہترین شرح جو معروف بین القوم ہے وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے نبراس، جو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ ہمارا حاصل مطالعہ وغیرہ بھی آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو اہم نکات وغیرہ ملتے تو پھر ہم وہ کتاب بھی شروع میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین شرح ہے۔ مکتبۃ البشریٰ نے بھی اس کو چھاپا، اور غالباً جو شرح عقائد مکتبۃ البشریٰ کی ہے اس کے حاشیے پر یہی شرح جو نبراس سے موجود ہے۔ میں نے دیکھی نہیں ہے، طلباء نے مجھے بتایا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، جزاک اللہ۔ یہ افاد و اجادہ، یعنی خود بھی اس کو پڑھا ہے اور ماہرین فن سے بھی سنا ہے کہ شرح عقائد کو اس سے بہتر حل نہیں کیا گیا، اور یہ آدمی خود بھی بہت بڑا آدمی تھا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کوٹ ادو مظفر گڑھ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ شیخ موسیٰ روحانی رحمہ اللہ جو جامع اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں اور بہت بڑے عالم ہے، وقتاً فوقتاً اس کا ذکر آپ مجھ سے سنتے بھی ہیں۔ ان کی شرح جامع کی شروع میں جو الحاصل والمحصول ہے جو اب نہیں پڑھائی جاتی، شرح جامع کے مشکل ترین مباحث میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس پر ایک بغیت الکامل کے نام سے ایک شرح لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ پنجاب میں آج تک اللہ نے اس جیسا آدمی پیدا نہیں کیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ 270 علوم کے ماہر ہیں۔ کتنے؟ آپ 8 سال میں 7 سے 8 علوم پڑھتے ہیں۔ یہ 270 علوم کے ماہر ہیں، جن میں سے کئی علوم بلکہ اکثر علوم کو آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور وہ قریباً ناپید ہیں۔ اعظم مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے لغوی گزرے، ان کی ایک تفسیر ہے البصائر، بہت پیاری تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اسے قرآنی انسائکلوپیڈیا کہیں تو بے جانا ہوگا۔ اس کی پہلی جلد میں انہوں نے ماہر عالم کے لیے 50 علوم کا جاننا شرط قرار دیا کہ جو ماہر مضبوط عالم ہو وہ ان 50 علوم میں ماہر ہوگا، اور شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ یہ 270 علوم میں ماہر تھے۔ اس لیے اس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، ان کا ایک مناظرہ
شیخ احمد اب جو پنجاب کے اپنے زمانے کے بہت بڑے منطقی فلسفی تھے، ان کی ایک تحریری مناظرہ شیخ موسیٰ روحانی بازی نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ منطق، فلسفہ اور حکمت کے متعلق 5-6 سوالات بھیجے شیخ احمد رحمہ اللہ نے شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کو کہ ان کو حل کریں، ان کا جواب دیں۔ تو شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے ان سوالات کو بے مقصد سمجھتے ہوئے، اور ظاہر تدریسی مصروفیات ہیں، کوئی توجہ نہیں دی، یار اتنے کوئی خاص نہیں ہے سوالات کہ ہم اس کو حل کریں، ہر کوئی حل کر سکتا ہے۔ تو طلباء تو ماشاءاللہ ہر جگہ شرارتی ہوتے ہیں، ایک استاذ کی ادھر لگاتے، ادھر دوسرے کی ادھر لگاتے ہیں، کہتے ہیں خاص کر جب استاد ہو بھی قابل، اور جیسے ہمارے پاس شیخ منظور صاحب کے طلباء آتے ہیں تو وہ طلباء آپس میں ادھر لگے ہوتے ہیں، ہمارے والے ادھر لگے ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک گفتگو سنائی، مجھے بڑا اس میں مزہ آیا، کہتے جو ہے نا کہ وہ شیخ منظور مینگل صاحب ایسا ہے، تو ہم نے کہا ہمارا بھی شیخ فلاں ایسا ہے، کہتے جو نا تو کہا وہ شیخ منظور صاحب 3 گھنٹے صرف جاگتے ہیں، تو کہا دیکھو ابھی بھی 1 بج رہا ہے، ہمارا شیخ بھی جاگا ہوا ہے، کمرے کی لائٹ لگی ہوئی ہے، کہتے جو ہے نا، تو مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، کہتے تو واقعہ سنا۔ تو طلباء نے جو شیخ احمد رحمہ اللہ کے طلباء تھے، کہیں یہ پھیلا دیا کہ تمہارے جو استاد ہے شیخ عبدالعزیز پرہاروی، ان کو ہمارے استاد کے جوابات تو کا سوالات بھی سمجھ نہیں آئے ہوں گے، ایسے سوالات بھیجے ہمارے استاد نے، اگر اس کو آتے تو وہ حل کر لیتا۔ اڑتے یہ بات شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تک پہنچ گئی، وہ سوال و جواب لکھے بھی ہیں شیخ موسیٰ روحانی بازی نے رحمہ اللہ، کتاب لے کر آپ اس کو پڑھ لینا۔ عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، عجیب بات۔ شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے اولاً ان سوالات کے جوابات دیے، پھر انہی سوالات پر جو انہوں نے کیے تھے اس پر ارادات قائم کیے، اور ایک ہے کہ قیامت تک کی مہلت اس کا جواب دینا مجھے، قیامت تک کی ایک، اور نمبر 2 میں نے تجھے جواب نہیں دیا، تو یہ سمجھتے کہ مجھے تیرے سوالات کے جوابات نہیں آتے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں اللہ نے جتنا علم علماء کو دیا ہے نا، علماء، اللہ نے مجھے جو علم لدنی دیا ہے پوری دنیا کو، یہ بعض اوقات اللہ والوں کی مزبانہ باتیں ہوتی ہیں، پوری دنیا کے علماء کے پاس اس وقت جتنا علم ہے، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس علم کے 10% کا مقابلہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا عالم، وہ 10% بھی تمہارا علم نہیں ہے میرے علم کے مقابلے میں، تیرا نہیں، اس وقت پوری دنیا میں اتنے حکماء اور مناطق اور محدثین اور مفسرین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظاہر جب شیخ موسیٰ روحانی بازی جیسا آدمی کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ پنجاب میں اس جیسا عالم اللہ نے کبھی، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے 700 سال تک اس جیسا عالم ہم نے نہیں دیکھا، اور خود شیخ ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا کہ میرا جیسا عالم بھی کوئی ہے دنیا میں، اتنا ماہر اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور دیکھو ہمیں پتہ ہی نہیں اکثر لوگ۔ تو ان کی مختلف کتابیں ہیں، 32 سال کی عمر میں، اور ایک قول میں 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جادو ہو گیا تھا ان پر۔ تو یہ جادو سے ان کے علاقوں میں یہ رافسی وغیرہ تھے، تو انہوں نے جادو کر دیا تھا۔ تو آخری وفات کے وقت کہنے لگے اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ مجھ پر جادو ہو گیا تو میں اپنا علاج کر لیتا، اس لیے کہ میرے پاس جادو کا علم بھی ہے، تو 70 علوم کا ماہر ہے، اور پھر کہا کہ بہت سے علوم میرے پاس ایسے جس کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے حاصل نہیں کیا، اللہ نے خود ہی دے دیا مجھے۔ تو انہی میں سے ایک جادو بھی ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہے صحیح قول کے مطابق۔ تو میں اپنا علاج کر لیتا ہے، جادو توڑ لیتا، لیکن اب دیر ہو گئی، اب اس نے اثر کر لیا۔ تو ان کی یہ نبراس مشہور کتاب ہے۔ مرام الکلام ابھی زمزم پبلیشر والوں نے ان کی ایک اور عقیدے میں کتاب چھاپی ہے، وہ ذرا عام عقیدوں پر ہے، آسان فہم انداز میں، عربی کے اندر ہے، ابن عباس مدرسے کے استاذ نے اس پر تحقیق کی، اس کو شائع کیا۔ الناہیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں بہترین کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمہ اللہ نے شائع کروایا تھا، کیا تھا۔ تو ہمارے پاس اردو ترجمہ بھی ہے، اور جو بیروت کا نسخہ الناہیہ کا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی مل جاتی ہے، جو مکتبۃ الہم سے بھی مل جائے گی، اور جو بریلیوں کا مکتبہ عربی کتابوں کا دعوت اسلامی کا وہاں پر بھی موجود ہے۔ کوثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اصول حدیث پر کتاب ہے، اور اس میں کئی ایسے نایاب اصول لکھے گئے ہیں
جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ مجھے ایک شبہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین کا دور بھی خیر القرون قرار دیا، اور تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دیدار کیا، اور یہ نیک بزرگ لوگ ہیں۔ تو تابعین میں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو فاسق فاجر ہیں، جیسے یزید، حجاج بن یوسف، اور مزے کی بات ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام نبلاء کے اندر حجاج بن یوسف کو فاسق فاجر کہہ کے بھی اس کا ذکر تابعین میں کیا، اور باقی ایک بعض بے دینوں اور بدعتیوں کا ذکر بھی تابعین کے ضمن میں کیا ہے۔ یہ بڑی پریشانی تھی کہ جب تابعین اہل حق ہیں، اور حضور کے حدیث ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، امام حنیفہ اس میں شامل ہے، وہ بھی تابعی ہیں۔ تو یہ پھر بدبخت نامراد جو ہے نا تابعین میں کیسے شامل ہو گئے؟ تو اس کا جواب کوثر النبی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوثر النبی ہوگی تو اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کی کتابیں اور بھی قریباً کئی موضوعات پر کتابیں، لیکن چھپی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بنور ٹاؤن کے اندر سلام مارکیٹ میں ایک مکتبہ ہے، مکتبہ عزیزیہ، بڑا مولوی سمیع الدین اچھا آدمی ہے، اور بڑی نایاب کتابیں، بعض اوقات خاص کر ہمارے ساتھ جب گپ شپ ہوتی ہے تو اب تو بہت ہی بعض اوقات لوگ کی کتابیں رکھتے ہیں۔ ان کے مکتبے پر ایک صاحب کام کرتے ہیں جو کوٹ ادو کے، ان کے پاس حضرت شیخ کی تمام کتابوں کی فوٹو کاپیاں ہیں، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، ذوق و شوق دلانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں واقعی باذوق آدمی ہوں، تو وہ پھر ان کی فوٹو کاپیاں دے دیتے ہیں۔ تو شیخ موسیٰ روحانی بازی فرماتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی سے بڑا عالم تھا، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ شاہ اللہ سے بڑا عالم تھا، ناراض نہ ہونا، لیکن فرق یہ کہ ان کی کتابیں چھپ گئی اور ان کی کتابیں نہ چھپ سکی۔ غریب علاقے میں غریب مولوی تھے تو ان کی کتابیں نہ چھپ سکی، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ ان براس اور بھی ان کی کتابیں ہوں گی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ان کے نام، کیونکہ میں خاص دیکھ کر نہیں ہے، بس کتابیں تو اٹھا کے لکھ رہا گیا۔ اچھا، جو میرے پاس نسخہ ہے نا، یہ مکتبہ رضویہ بریلیوں کا چھپا ہوا ہے۔ اس نسخے پر ایک حاشیہ بھی ہے جو انشاءاللہ آپ کے نسخے پر نہیں ہوگا۔ یہ حاشیہ برخوردار ملتانی کا ہے۔ یہ برخوردار ملتانی پکا رافضی بے ایمان تھا۔ میں نے حوالے لگائے ہوئے اس کے اندر، جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا وہاں اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی توہین اور گستاخی کی ہے۔ تو یہاں سے میں نے پکڑا، لیکن مجھے پورا تعارف اس کا نہیں تھا، اتنا پتہ چل گیا تھا کہ حاشیہ کسی بے ایمان کا ہے۔ پھر ہمارے بریلی بھائیوں کا ایک مکتبہ ہے زاویہ پبلشرز، انہوں نے اسی برخوردار ملتانی کی غوث العظم کے نام سے کتاب چھاپی۔ ان کے مکتبوں پہ آپ کو یہی ملے گا، سانپ نما جن، شہزادے کی شادی، کفن والا مردہ، سموسے کی برکات، تیجے کی برکات، چالیسوے کی برکات، یہ چیزیں ملیں گی، ہاں، میلاد کی برکات، ان کے غزالیہ ہاں، یا یہ جو القابات ہیں نا، یہ ہمارے اجمیوں کی ایک بدعت ہے، یہ جو لمبے لمبے 3 صفحوں پر القابات ہوتے ہیں، عربوں کی عادت نہیں ہے۔ پرانی کتابیں دیکھیں گے وہاں الحافظ، العالم، العلامہ، بس یہ سب سے بڑا لقب ہے۔ یہاں تو آپ اجمیوں کی تاریخیں اٹھائیں گے عربی کے تو 3 صفحے تو القابات میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ میں اس موقع پر سناتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے بیان شان پر، تو کہیں بارش ہو گئی، تو ایک بیچاری دیہاتی بڑھیا تھی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا نے کہا کون؟ کہا جی ہمارے ساتھ حضرت العلامہ شیخ الاسلام والمسلمین، امام المسلمین ہیں، ثانی ابن تیمیہ، ثانی ابن حجر، غزالی زماں، رازی دوراں، شیخ العرب والعجم، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، قادری، سوروردی، نقشبندی اور فلاں فلاں سے کہا بس 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 بھائی، میں غریب بڑھیا ہوں، میرے گھر میں ایک آدمی کی جگہ اتنے آدمیوں کو میں گھر میں نہیں بلا سکتی۔ تو ہمارا حال یہ، اشتہار دیکھو بندہ شروع ہو جاتے تو آدھا اشتہار طلقات میں ختم ہو جاتا ہے، کہتے جو ہے نا۔ اسٹیج پر بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ اسٹیج پر کسی کو کہ جی مولوی فلاں صاحب آ رہے کہ کوئی تبلیغی آیا ہوا ہے چلو چڑھ دو، لیکن اگر ایسی گنگلو شاہ
اور القابات لگا دیے کہ شیخ العرب والجہ میں، تو لوگ بولیں گے واقعی شیخ العرب والجہ میں کہتے تھے. تو انہوں نے یہ غوث الاعظم ان کی کتاب چھاپی، اس میں ان کی کتابوں کا تعارف تھا، تو اس میں یہ حاشیہ نبراس کا بھی تعارف تھا. اور اس کتاب میں اس حاشیے سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کی ہے. بس تو یہ حاشیہ آپ کے پاس تو نہیں، ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، کئی مقامات پر اچھا حاشیہ ہے، لیکن ایک رافضی، اور یہ ممکن ہے ایسا بہت سے لوگ آئے عقیدے میں فروع میں حنفی ہیں اور عقیدے میں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. جتنے بھی اکثر معتزلی جو ہیں وہ فروع میں حنفی ہیں. فروعات کے اندر جار اللہ زمخشری کتنا بڑا معتزلی ہے، فروع میں حنفی ہے پکا. تو بہرحال یہ اس وقت موقع نہیں ہے. تو یہ ایک اس پر حاشیہ ایک لگا، ایک اس میں یہ خاص بات ہے، آپ کے پاس یہ حاشیہ نہیں ہوگا جو بشرا کا یا رحمانیہ وغیرہ کا نسخہ ہو. تو ایک تو یہ نبراس، اگر آپ کے پاس کچھ اور نہیں بھی ہے تو یہ نبراس ہی جو ہے اس باب میں اجاد و افاد بہترین جو ہے وہ اس حوالے سے اگر آپ اسی کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بھی کیا ہے، کافی آپ کے لیے. اس کو ذرا سیٹ کرو، اپنے پاس رکھو پھر جب میں کہوں تو یہ جو میرے پاس ہے یہ حاشیۃ الباجوری ہے. یہ جامعہ ازہر کے برہان الدین ابراہیم بن محمد بن احمد الباجوری الشافعی رحمہ اللہ، جامعہ ازہر جو مصر کا قدیم ترین مدارس اسلامیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ باجور آپ کا اپنا باجوڑ نہیں ہے. بہت سے لوگ کتاب لیتے ہیں کہ ہمارے باجوڑ کے کسی مولوی نے کتاب لکھی ہے. اساتذہ بھی یہ پوچھتے ہیں، کل بھی طلباء اس کو دیکھ رہے تھے تو بار بار یہ باجوڑ کے کون سا اتنا بڑا عالم ہے، کہتے تحریر سمبٹ کی طرح اور خادمۃ القافیہ والوں کی طرح ہے. تو یہ باجوڑ کے عالم نہیں ہے، یہ باجور مصر میں ایک قریہ ہے، ایک علاقے کا نام ہے باجور. اور عجیب بات یہ ہے کہ باجور اسی شخص سے مشہور ہے. ایک باجور کی اگر آپ مشہور شخصیات اٹھائیں تو ایک یہ ملے گا، اور ایک مصر کا وزیر گزرا ہے، کمال ہاشمی نام ہے غالباً. ان دو افراد کی وجہ سے یہ باجور کا علاقہ تو یہ دیکھو باجور کا علاقہ مشہور ہے. تو یہ انہوں نے اپنے استاذ کے حکم پر لکھی، اور میں اپنے ساتھ لایا نہیں. شرح قائد کا بہت مشہور حاشیہ ہمارے علاقوں میں حاشیہ خیالی کے نام سے، جو ہمارے صوبہ سرحد کے بھی گاؤں دیہاتوں میں اور ہمارے بلوچستان کے گاؤں دیہاتوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور یہ کہ اس کو پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے دونوں کے لیے جگر کا خون سکھانا پڑتا ہے. ہمارے شہری طلباء تو شاید اس کی عبارت بھی نہ پڑھ سکے. میں جب لایا تو بابا بار بیٹھے ہوئے تھے رحمہ اللہ. تو مجھے کہا کیا لائے میاں؟ پھر میں نے کہا کتابیں لائیں. اور کیا لائیں؟ کہا پھر میں نے کہا خیالی مجھے ملی ہے. تو انہوں نے پڑھی تھی خیالی، پڑھائی بھی تھی. تو لیا اس کو کھولا اور رونے لگ گیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میاں پڑھانا مت، اب نہ اس کے سمجھنے والے رہے نہ سمجھانے والے. میں کہ نہیں، میں تو اپنے ذوق کے لیے لایا ہوں، ظاہر کراچی میں یہ کون پڑھائے گا. تو حاشیہ خیالی کے اندر یہ بڑا اس کا دقیق اور مشکل حاشیہ ہے، بہت زیادہ. تو حاشیہ خیالی ہو گیا، حاشیہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہو گیا، اور حاشیہ اسفرائینی ہو گیا. ان تین کو سامنے رکھ کر یہ حاشیہ مرتب کیا گیا. اور حاشیہ سیالکوٹی کے مبہمات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے استاد کے حکم پر یہ حاشیہ، جو آپ کو مستقل شرح نظر آ رہی ہے لیکن شرح نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے. یہ حاشیہ لکھا جو حاشیہ باجوری کے نام سے یہ مشہور ہے. تو یہ بھی اچھا حاشیہ ہے. دارالتقویٰ جو شام کا دمشق کا مہنگا ترین مکتبہ ہے اور بہترین کتابیں چھاپتا ہے، قریباً 2000 تک انشاءاللہ یہ مل جائے گی. کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور جو میرے پاس ہے، اس کو آپ شرح بھی کہہ سکتے ہیں، حاشیہ بھی کہہ سکتے ہیں، النکت والفوائد یا النکت والفوائد علی شرح العقائد. الامام برہان الدین ابراہیم بن عمر البخاری، یہ لبنان کے عالم گزرے ہیں 885 ہجری کے. تو انہوں نے شرح عقائد کے بعض مقامات کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے. تفصیلی شرح تو نہیں ہے، ہر عبارت کی شرح تو نہیں ہے، لیکن اہم جو مقامات ہے اس کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. یہ مختصر شرح ہے، شرح رمضان آفندی کی،
رمضان بن محمد جو رمضان افندی کے نام سے مشہور ہیں، ترکی کے عالم ہیں. یہ مختصر ایک ان کی شراکت کی ایک شرح ہے. اور ہے ہاں یہ ایک بہترین مجموعہ ہے، المجموعۃ الثنیہ علی شرح العقائد نصفیہ. یہ بیروت سے بھی چھپا ہے اور یہاں ہمارے کراچی سے بھی چھپا ہے. میرے پاس کراچی والا نسخہ ہے. یہ 3 حاشیوں کا مجموعہ ہے. رمضان افندی کا حاشیہ ہے، کستلی جو مسلم الدین بن محمد قسطلانی اور خیالی. تو یہ 3 حاشیے آپ کو ایک ساتھ ایک ہی کتاب میں مل جائیں گے. اور ہیں ہاں یہ شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے، جو حاشیہ شیخ الاسلام زکریا انصاری کے نام سے بھی مشہور ہے اور فتح الالہ کے نام سے بھی مشہور ہے. بہت بڑے 7ویں صدی ہجری کے، یعنی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ 792 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ 793 ہجری میں فوت ہوئے. مختلف علوم و فنون پر 50 کتابیں لکھی ہیں. عجب گل ہنستا ہے کہ استاذ کیا بولتا ہے، یہ عجائب و غرائب کہاں سے لاتا ہے. تو یہ ایک کتاب کا حال ہے وہ ہمارا، اور یہ ایک کتاب کی چند لے کر آئے ہوں میں. وہ ایک طالب علم مالش کر رہا تھا تو ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، ذرا بیچارہ مجذوب سا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے. تو مالش کرنے والے کو بولتا بھی خیال سے سر دبا، خیال سے. اندر معتزلی، خوارج، مشبہ، مجسمہ، آلس، ماتردی، اشاعرہ یہ سارے مکس نہ ہو جائے تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گا کہتے جو ہے نا. تو خیال سے مالش کر. تو یہ حاشیہ شیخ الاسلام زکریا انصاری مختلف علوم و فنون پر قریباً 50 کتابیں لکھی، حدیث پر، تفسیر پر، اصول مناظرہ پر. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے بہترین جو ہے. اور انہی میں سے ایک جو ہے یہ شرح قائد کا بہترین حاشیہ ہے. اس کی خاص بات ہے کہ آسان ہے، زیادہ مغلق فلسفیانہ پیچیدگیاں باتیں اس کے اندر نہیں ہیں، اور انتہائی آسان کر کے انہوں نے یہ ایک حاشیہ لکھا ہے. اللہ خیر. دیکھو جی ہمارے حاشیوں کا وزن آپ کا ٹیبل نہیں سنبھال سکتا، ہمارے دماغ نے کیسے سنبھالا ہوگا ہے. اور کچھ ہے یا بس؟ تو یہ چند میں لے کر آیا تھا، یہ ڈال دیتے ہیں. تو اور بھی قریب کہنا 25 کے قریب انشاءاللہ جو ہے حاشیے مل جائیں گے، اور 3-4 کے قریب عربی شرح مل جائیں گی. تو یہ چند کا محتاط. ان میں سے اگر آپ کوئی بھی آپ لینا چاہیں، خریدنا چاہیں، یہ جو ہے قریباً 2-3 ہزار تک کی مل جاتی ہیں کہتے جو ہے نا. تو اس کو آپ لے سکتے ہیں. ویسے اگر جو ہے نبراس آپ لینا چاہیں تو نبراس یہ میں نے کہا سب سے بہترین ہے اور کافی ہے. اسی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ. خیالی میں اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے، وہ بیگ میں آنے تھے، وہ ذرا بڑے سائز کی، پرانے سائز کی ہے. پھر خیالی پر بھی ایک تقریر میرے پاس ہے، اور ایک شرح بھی ہے میرے پاس خیالی پر کا کہتے جو ہے نا. لیکن وہ میں نہیں لے کر آیا کہتے جو ہے نا. سیالکوٹی بھی نہیں لے کر آیا، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. تو یہ چند حواشی تھے جن کا تعارف ہم نے پیش کیا. انشاءاللہ اب کل سے ہم باقاعدہ کتاب شروع کریں گے. تو اس کو رکھ لو میرے بھائی. بس جو ہے نا آج کے لیے درس اتنا بہت ہے. شروحات سے اب ذہن ہٹ گیا ہوگا، آپ پر پختہ اعتماد ہو گیا ہوگا. کس پر؟ جو شروحات پڑھتے ہیں دیگر وہ سب جھوٹ لکھتے ہیں، غلط باتیں لکھتے ہیں. جو اردو والی شرح میں نے دیکھی 2-3 سال وہ خود عقیدہ سمجھ نہیں آیا. تو اس کو ابھی بند